السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، یعنی مومن اور کافر کے درمیان فرق صرف نماز کا ہے، یعنی کسی شخص کے کافر ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ نماز ادا نہ کرے۔ تیسرا پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ تلک الرسول فضلنا بعضهم على بعض، یہ رسول جو ہماری طرف سے انسانوں کی ہدایت پر مامور ہیں، ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے ہیں۔ ان میں کوئی ایسا تھا جس سے خدا خود ہم کلام ہوا، کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے بلند درجے دیے، اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کیں اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ جیسا کہ پہلے میں نے وضاحت کی آپ سب کے لیے کہ جہاں کہیں قرآن میں روح پاک کا تذکرہ آتا ہے لفظ کا، اس سے مراد جبریل علیہ السلام ہوتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے رسول بھیجے اور ان میں سے کچھ رسولوں کو دوسرے رسولوں پر فضیلت دی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے درجے رکھے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے فرشتوں کے بھی درجے ہیں، جن میں سب سے بلند ترین درجے پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو تعینات کیا۔ اسی طرح انبیاء کے بھی درجے ہیں، جس میں سب سے بلند درجہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا۔ اسی طرح 12 مہینے ہیں جن میں سے اللہ تعالیٰ نے رمضان کو قرآن کی وجہ سے سب پر فضیلت دی، آسمان کے 7 درجے بنائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بعض انسانوں میں سے بعض انسانوں کو بھی فضیلت دی ہے۔ انبیاء میں سے کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوا، یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوائیں مسخر کر دیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا پگھل کر موم ہو جاتا تھا۔ واقع معراج سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فضیلت عطا کی جو کسی کو بھی نصیب نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کا درجہ دیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں، رسولوں میں، کتابوں میں، دنوں میں اور مہینوں میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے فیصلے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ حکمت پتہ چلتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کسی کو کم اور کسی کو زیادہ رکھا، خواہ علم کی بنیاد پر، مال و دولت کی بنیاد پر، اولاد کی بنیاد پر، شکل و صورت کی بنیاد پر، تو اللہ تعالیٰ نے جس کو جو درجہ عطا کیا اپنی قدرت سے، ہمیں اس کو تسلیم کرنا چاہیے اور اس کی رضا میں اور اس کی حکمت میں کسی قسم کا ٹیڑھ نہیں نکالنا چاہیے، اور اس کی رضا میں راضی رہنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ سب اللہ کی حکمت کے فیصلے ہیں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے، مگر اللہ کی مشیت یہ نہ تھی کہ وہ لوگوں کو جبراً اختلاف سے روکے، اس وجہ سے انہوں نے باہم اختلاف کیا، پھر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کی راہ اختیار کی۔ ہاں اللہ چاہتا تو وہ ہرگز نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یعنی اللہ کے لیے یہ بالکل مشکل نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام پر ہی جمع دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے درمیان اختلاف کیا۔ اللہ تعالیٰ کو یکسانیت پسند نہیں، اللہ تعالیٰ چیزوں میں اختلاف کو پسند کرتا ہے۔ دن اور رات کا بدلنا، موسموں کا بدلنا، مہینوں کا بدلنا، انسان کی حالت کا بدلنا، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک بھرپور جوان بنتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ بڑھاپے کی طرف جاتا ہے۔ اسی طرح دن کے 4 پہر، سال کے 4 موسم، اور پھر اگر ہم انسان کی زندگی پر غور کریں تو زندگی کے حالات ایک جیسے نہیں رہتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس نے اس طرح کی زندگی کو ترتیب دیا ہم سب کے لیے۔ اسی طرح فقہی معاملات میں اختلاف کرنا یہ بھی انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ ایک چیز کو اگر ہم ایک نظر سے دیکھ رہے ہیں تو سب لوگ اسی طرح سے اس کو دیکھیں اور سمجھیں۔ ہر شخص ایک انڈیویجول ہے، اس کی ذہنی سوچ، جسمانی استطاعت، اس کا رجحان، سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ بنائی ہیں۔ اگر فقہی معاملات میں کہیں اختلاف پیدا ہو جائے تو ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کوئی مستند دلیل ہے تو ہم اس کو دوسروں کے سامنے رکھیں۔ اگر وہ اس کو سوچ کے سمجھ کر اس پر فکر کر کے اس کو مان جائیں تو ٹھیک، ورنہ آپ دوسروں پر فیصلہ چھوڑ دیں۔ ہمیں دوسروں سے حجت بازی کرنے، زبردستی اپنے فیصلے منوانے سے منع کیا گیا ہے، اور خاص طور پر دین کے معاملے میں۔ دین میں جبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اور جو کچھ متاع ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش چلے گی، اور ظالم اصل میں وہی ہے جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں۔ اس آیت میں پھر پہلے پارے کی طرح سے خرچ کرنے کی طرف ترغیب دلائی گئی ہے، یعنی خرچ کرنا ایمان کا اٹموسٹ حصہ ہے۔ مومن بخیل نہیں ہوتا۔ جو لوگ خرچ نہیں کرتے وہ دراصل اس دنیا میں فساد کے مرتکب ہوتے ہیں۔ جب ہم حقدار کو اس کا حق نہیں دیتے، جب تک دولت دنیا میں گردش میں رہتی ہے تو امن قائم رہتا ہے۔ جب لوگ دوسروں پر خرچ کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو وہاں سے پھر امیر اور غریب کا فرق بہت زیادہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس دنیا میں امن قائم رکھنے کے لیے، لوگوں کے دلوں میں کینہ اور حسد پیدا نہ ہو، اس سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ یعنی جو مال اور متاع اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، ہمیں چاہیے ہے کہ ہم بغیر بخل سے کام لیے اللہ تعالیٰ کے بتائی ہوئی جگہوں پر ان کو خرچ کریں اپنی استطاعت کے مطابق۔ پھر اس بابرکت آیت کا آغاز ہوتا ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اہمیت بیان کی ہے۔ آیت الکرسی اس قرآن کی عظیم ترین آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا جامع تعارف موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ اس ایک آیت میں اپنا ایک بھرپور تعارف پیش کرتے ہیں۔ جو اس آیت کو سمجھ لے، اس کے معنی اور مطالب پہ غور کرے اور اس پر اس کا شرح صدر ہو اور اس پر کامل یقین کرے، تو پھر اس بات میں کوئی بعید نہیں کہ وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے نامایوس ہوگا، اللہ تعالیٰ کی حکمت کے فیصلوں پہ راضی ہوگا، اور پھر اگر کسی غیر مومن کو قائل کرنا ہو تو وہ اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا پیغام، اللہ تعالیٰ کی ہستی کا، اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف بہترین طریقے سے کروا سکتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ آتی ہے، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے،
کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ اور جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں لا سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت وسیع ہے، زمین اور آسمان کا تمام اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہماری ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ سے کی خشیت اختیار کریں، اس کی خشیت سے ڈرتے ہوئے اس کے آگے جھک جائیں۔ خشیت کیا ہے؟ خشیت کسی کی محبت میں اس کی ناراضگی سے ڈرنا، یعنی ہمارے دل میں اللہ کی اس قدر محبت ہو کہ ہم ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچیں کہ کہیں اس کام کے کرنے سے میرا رب ناراض تو نہیں ہو جائے گا۔ اللہ ہی واحد وہ محبوب ہستی ہے کہ جس کے روٹھ جانے کا ہمیں سب سے زیادہ غم ہو، کیونکہ مومن اللہ کی محبت میں شدید ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچانیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی محبت ہمارے دل میں جڑ پکڑ جاتی ہے تو پھر ہمارے لیے اللہ کے ہر فیصلے کو ماننا اور اس کے ہر حکم پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم اگر کسی کی قدر و قیمت کو نہیں پہچانتے، کسی کے مقام کو نہیں پہچانتے، تو پھر ہم اس کو اس کا جائز حق بھی نہیں دیتے۔ مثال کے طور پر اگر ہم کسی دنیاوی اہم شخصیت سے واقف نہ ہوں، ہم نے کبھی اس کو دیکھا نہ ہو، اور وہ دوران سفر ہمارے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ہو، اور ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کوئی بہت مقبول اور معروف ہستی ہے، ہم اسے عام انسان کی طرح معاملہ کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی کوئی شخص آ کے تعارف کرواتا ہے کہ کیا آپ اس کو پہچانتے ہیں جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، ہم کہتے نہیں کہ یہ تو فلاں شخص ہے، اور ہم ایک دم کہتے ہیں جی بہت معذرت، میں آپ کو پہچانا نہیں تھا، یعنی میں آپ کو وہ ڈیو رسپیکٹ نہیں دے سکا۔ تو پہچان جو ہے وہ ہمیں کسی بھی چیز کی قدر و منزلت طے کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ہم اپنے رب کی اس طرح سے عبادت کیوں نہیں کر پاتے؟ ہم اپنے رب کی اس طرح سے اطاعت کیوں نہیں کر پاتے؟ ہم اپنے رب کو اس کا بہترین مقام کیوں نہیں دے پاتے؟ ہم اللہ کی پکڑ سے کیوں غافل ہیں کہ اللہ ہمیں پکڑ سکتا ہے؟ ہم کیوں اللہ تعالیٰ کی محبت میں سر تپا کیوں نہیں ڈوبے ہوئے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے رب کی عظمت کو پہچانتے ہی نہیں، ہم اس کی نشانیوں پہ غور ہی نہیں کرتے، ہم اس کی ذات کا اس طرح سے ادراک ہی نہیں کر پاتے۔ تو یہ صورت ہمیں اپنے رب کی ذات کا، صفات کا مکمل ادراک پیش کرتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے ایک ایک معنی اور مطالب پہ غور کریں، اپنے رب کی ذات کو، اس کی صفات کو پہچانیں، اور پھر اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے، بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، صحیح بات غلط خیالات الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی ہے۔ اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ جس کا سہارا اس نے لیا ہے سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو اصل میں طاغوت کیا ہے؟ ہر وہ باغی قوت جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے رستے پر چلنے، اس کے احکامات پر عمل کرنے سے روکے، وہ طاغوت ہے۔ وہ ہماری نفسانی خواہشات بھی ہو سکتی ہیں، ہمارے دنیاوی گول، ہماری اپنی اولاد، ہماری اپنی خواہشات، ہماری اپنی ذات، یہ تمام چیزیں طاغوت ہیں۔ ہر وہ چیز جو ہمیں اپنے رب کے رستے سے روکے گی وہ طاغوت ہے، اور ان میں سب سے بڑھ کر کون ہے؟ ابلیس اور اس کے تمام شیاطین دوست، اس کے لشکر، وہ سب طاغوت کا حصہ ہیں۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا حامی اور مددگار اللہ ہے، اور وہ ان کو تاریکیوں سے روشنی میں نکال لاتا ہے، اور جو لوگ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کے حامی اور مددگار طاغوت ہیں، اور وہ انہیں روشنی سے تاریکیوں کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں۔ یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ شیطان ہی انسان کو گمراہ کرے، شیطان اپنے مقصد کو پانے کے لیے شیطان جیسے دوست ہم پر مسلط کر دیتا ہے، یعنی وہ ہمارے ارد گرد ایسے لوگوں کا تانتا باندھ دیتا ہے جو ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے ہی نہیں دیتے۔
کیونکہ جب قیامت قائم ہوگی تو یہ لوگ ایک دوسرے سے اقرار کریں گے، یہ شیاطین جن میں سے کچھ انسان ہوں گے اور کچھ شیطانی جنات ہوں گے، جو کہیں گے کہ ہاں ہم دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھی تھے، کبھی انہوں نے ہم سے فائدہ اٹھایا اور کبھی ہم نے ان سے فائدہ اٹھایا، یعنی کبھی لوگوں نے جنات سے کام لے کے دنیا میں اپنے گولز حاصل کیے اور کبھی ابلیس نے ان کو اپنا ساتھی بنا کر انسانوں پر مسلط کیا اور ان کو اللہ کی راہ سے روکا، اور یہ سب کے سب آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا تھا؟ یہاں نمرود کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ جھگڑا اس بات پر کہ ابراہیم کا رب کون ہے، اور اس بنا پر کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی۔ جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، تو اس نے جواب دیا زندگی اور موت میرے اختیار میں بھی ہے۔ ابراہیم نے کہا اچھا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو ذرا اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ جب نمرود کے سامنے ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اپنے رب کا تعارف کروایا کہ میرا رب تو موت اور زندگی پہ اختیار رکھتا ہے، تو نمرود نے فوراً اپنے قید خانے میں قید 2 لوگوں کو حکم دیا کہ ان کو نکال کر باہر لایا جائے۔ اس نے ایک ہی بار میں ایک کا سر قلم کر دیا اور دوسرے کے لیے حکم صادر کیا کہ اس کو آزاد کر دو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ دیکھا میں نے ایک کو زندگی دے دی اور ایک کو موت دے دی۔ تو اس کو لاجواب کرنے کے لیے آپ نے دلیل پیش کی کہ میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا اس کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ تو یہ بات سن کر منکر حق ششدر رہ گیا، مگر اللہ ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا، یعنی بجائے اس کے کہ وہ ایمان لے آتا، وہ اپنی انا کی وجہ سے اکڑ گیا۔ وَكَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، یا پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر اوندھی گری پڑی تھی۔ اس نے کہا یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے، اسے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا؟ اس پر اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور 100 برس تک وہ مردہ پڑا رہا۔ پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی اور اس سے پوچھا بتاؤ کتنی مدت تم پڑے رہے ہو؟ اس نے کہا 1 دن یا چند گھنٹے رہا ہوں گا۔ فرمایا تم پر 100 برس اسی حالت میں گزر چکے ہیں، اب ذرا اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کو بھی دیکھو کہ اس کا پنجر کس طرح سے بوسیدہ ہو گیا، اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں۔ پھر دیکھو کہ ہڈیوں کے اس پنجر کو ہم نے کس طرح اٹھا کر گوشت پوست اس پر چڑھا دیا۔ اس طرح جب یہ حقیقت اس کے سامنے نمایاں ہو گئی تو اس نے کہا میں جانتا ہوں ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات انسان اللہ پر ایمان رکھتا ہے، مومن ہوتا ہے، اللہ پر ایمان لاتا ہے دل سے اور زبان سے، لیکن بعض اوقات کوئی واقعہ اس کا ایمان متزلزل کر دیتی ہے، اس کے ذہن میں کچھ سوالات ابھرتے ہیں۔ اسی طرح جس واقعے کا اس میں ذکر کیا، ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ بستی اوندھی پڑی ہے اور ہم نے سنا کہ اللہ تعالیٰ سب کو دوبارہ جی اٹھائے گا، تو کیسے یہ لوگ زندہ ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے انہی کو موت دے کر 100 سال تک سنائے رکھا، اور پھر انہیں اٹھا کر پوچھا کہ تم کتنا سوئے؟ انہوں نے کہا کہ 1 پہر یا 1 دن یا چند گھنٹے۔ تو اللہ تعالیٰ اس واقعے کے ذریعے ہمارا آخرت کے دن دوبارہ سب کے جی اٹھنے کے بارے میں ہمارے ایمان کو جھنجھوڑنا چاہتے ہیں، اس پر یقین کامل دلوانا چاہتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف میں ان نوجوانوں کو 300 سال سلائے رکھا، اسی طرح اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سوئے رہے اور جب اٹھے تو انہیں لگا کہ بس چند گھنٹے۔ اسی طرح جب ہم سب قیامت کے دن جب نفخ میں سور پھونکا جائے گا اور اٹھیں گے تو ہمیں بھی ایسا محسوس ہوگا کہ بس تھوڑی دیر سوئے تھے اور کسی نے ہمیں جھنجھوڑ کے اٹھا دیا، کیونکہ انسان زیادہ تر آخرت کے دن سے، اور خاص طور پر جو پچھلی قومیں یہود و نصارہ کی اور مشرکین مکہ خاص طور پر، یہ لوگ آخرت سے انتہائی غافل تھے، ان کا عقیدہ آخرت کے بارے میں کوئی گمان نہیں تھا، کوئی یقین نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان واقعات کو بیان کر کے آخرت کے بارے میں انہیں سوچنے پر مجبور کیا کہ وہ دن یقینی ہے اور ضرور آئے گا، اور ہر شخص کو دوبارہ جی کر اٹھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ بے شک ہم گلی سڑی ہڈیاں بن جائیں گے، ہمارا جسم گل جائے گا، گوشت پوست ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ صرف کن کہہ کے ہم سب کو دوبارہ اسی حالت میں اٹھا دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ
قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، اور وہ واقعہ بھی پیش نظر رہے جب ابراہیم نے کہا تھا کہ میرے مالک مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ فرمایا کہ تو مجھ پہ ایمان نہیں رکھتا؟ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اطمینان درکار ہے۔ فرمایا اچھا تو 4 پرندے لے اور ان کو اپنے ساتھ مانوس کر، انہیں سدھا، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا کر کے یعنی انہیں ذبح کر اور ان کے ٹکڑے بنا اور ایک ایک پہاڑ پر رکھ دے، پھر ان کو پکار، وہ تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ خوب جان لے کہ اللہ نہایت با اقتدار اور حکمت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دی کہ اللہ تو ہم سب کو کیسے اکٹھا کرے گا۔ یہ مثال دے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر یہ واضح کیا کہ جس طرح سے یہ پرندے تجھ سے مانوس ہو گئے اور تو نے ادھر ادھر بکھیر دیے، لیکن جب تو نے ان کو آواز دی تو یہ سب اکٹھے ہو کے چلے آئے۔ تو یہ لوگ میری مخلوق ہیں، میں نے ان کو پیدا کیا ہے، تو جب ان کا رب انہیں پکارے گا تو یہ بھی اپنی قبروں میں سے دوڑے چلے آئیں گے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں ان کے خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں۔ اس طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے اس کو بڑھا دیتا ہے اور فراخ دست بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے نہ دکھ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں ہوگا۔ ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو۔ اللہ بے نیاز اور بردبار ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس طرح انسان اپنے بچے کو پالتا ہے اسی طرح انسان اللہ کے دیے ہوئے صدقے کو بڑھاتا ہے اور حتیٰ کہ وہ اس کو بڑھا کر احد کے پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس دنیا میں ایک نیکی کی اللہ کے ہاں اس کا اجر 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں ایک چیز خرچ کی اور کسی نے اللہ کی راہ میں کیا 1 درہم بھی خرچ کیا تو اللہ اجر بڑھا دیتا ہے۔ تو جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو اللہ تعالیٰ سے بہترین اجر کی امید رکھیں، خرچ کرنے کے بعد جتائیں نہیں۔ یعنی اگر کسی نے کتنا ہی مال کیوں نہ خرچ کیا ہو کسی پر لیکن وہ خرچ کر کے جتا دے تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا کہ اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی سے صرف میٹھا بول ہی بول لے۔ تو ہمیں کسی پر احسان کر کے اور اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جتانا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو منافقت اور ریاکاری سخت ناپسند ہے، اور وہ کام جو ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کرتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے کرتے ہیں، اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نیت کو بار بار چھانٹیں پٹکیں اور اس کو درست کریں، بار بار اپنے دل کو اور دماغ کو ٹٹولیں کہ کیا ہم یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے تو نہیں کر رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی، اس پر جب زور کمی برسا تو ساری مٹی بہہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی۔ ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا، اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں، بخلاف اس کے کہ جو لوگ اپنا مال محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے اور پورے دل کے جماؤ کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی سطح مرتفع پر ایک باغ ہو، یعنی اونچی جگہ پر ایک باغ لگا ہو، اگر زور کی بارش ہو جائے تو دگنا پھل لائے، اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ایک ہلکی پھوار ہی اس کے لیے کافی ہو جائے۔ تو جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ سب پر نظر رکھتا ہے، یعنی خلوص سے خرچ کیا ہوا مال جو ہے وہ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے ایسے دی ہے جیسے کوئی اونچی جگہ پر اگا ہوا باغ ہو، اگر اس پر زوردار بارش ہوتی ہے تو اس کا پھل بہت زیادہ دگنا ہو جاتا ہے اس سال، اور اگر اس سال تیز بارشیں نہ بھی ہوں تو پھر جو ہے ہلکی پھوار بھی پڑتی رہے تو اس کے لیے بہت کافی ہوتی ہے اور اس کی پیداوار پھلتی پھولتی ہے۔ تو اخلاص کے ساتھ خرچ کیا ہوا زیادہ مال اس کا تو کیا کہنے، لیکن اگر اخلاص کے ساتھ تھوڑا بھی خرچ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر احد کے پہاڑ کے برابر کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیود احدکم ان تکون لہ جنہ،
کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک ہرا بھرا باغ ہو، نہروں سے سیراب، کھجوروں اور انگوروں اور ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا، اور عین اس وقت ایک تیز بگولے کی زد میں آ کر جھلس جائے جبکہ وہ خود بوڑھا ہو اور اس کے کم سن بچے ابھی کسی لائق نہ ہوئے ہوں؟ اس طرح اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے، شاید کہ تم اس پہ غور و فکر کرو۔ یعنی ایک شخص ساری عمر محنت کر کے ایک باغ لگائے اور اچانک اس پر کوئی عذاب آئے، تیز بگولا آئے اور وہ جھلس جائے۔ اس کی مثال ایسے ہی دی جا رہی ہے کہ کوئی خرچ کرے اپنی انتہائی محنت سے کمائی کی ہوئی کمائی ریاکاری کے ساتھ، اور وہ پھر اس کو جتا کر ضائع کر دے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو مال تم نے کمائے اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے اس میں سے بہتر حصہ راہ خدا میں خرچ کرو۔ اللہ کے نام پر جب بھی دو بہتر دو۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جب کوئی اللہ کے نام پر ہم سے کچھ خوراک مانگتا ہے تو کہیں ہم اپنے فریجوں کا بچا کچا کھانا تو نہیں دیتے؟ کیا ہم سب سے زیادہ بوسیدے کپڑے اللہ کے نام پر تو نہیں نکالتے؟ ہمیں اپنی حالت پر اور اپنی نیتوں پر اور اپنے اعمال پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیز چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو، حالانکہ وہی چیز اگر کوئی تمہیں دے تو تم کو ہرگز اسے لینا گوارا نہ ہو۔ بعض اوقات مختلف اوقات پہ لوگ ہمیں ایسے تحائف دے دیتے ہیں جنہیں ہم استعمال کرنا پسند نہیں کرتے، تو ایک لمحے کے لیے اپنے دلوں میں غور کرو کہ پھر ہمارے دل میں کیا خیالات آتے ہیں۔ ہم تو انسان ہیں، ہماری کیا اوقات ہے اللہ کے مقابلے میں؟ ہم پسند نہیں کرتے اگر کوئی ہمارے حساب سے چیز نہیں دیتا، تو کیا ہم اللہ کو پہچان کر اس کی حساب سے وہ چیزیں نکالتے ہیں؟ ہمیں اپنا تزکیہ کرنے کی ازحد ضرورت ہے، اللہ یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تم اغماض برت جاؤ۔ تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے اور بہترین صفات سے متصف ہے۔ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ ایک اور شیطان کا وار ہے۔ جب کبھی ہم صدقہ خیرات کرنے لگتے ہیں یا کوئی اچھی چیز نکال کر کسی کو دینے لگتے ہیں، فوراً شیطان دل میں وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ یہ تو ابھی کافی اچھی حالت میں ہے، ابھی ہم کچھ دن اور اس کو استعمال کر سکتے ہیں، یا کھانے کی چیز ہے تو ابھی ہم میں سے کوئی اس کو استعمال کر سکتا ہے، یا زیادہ مال اللہ کی راہ میں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو شیطان کہتا ہے کہ کہیں تمہارے پاس یہ مال پھر کم نہ رہ جائے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی صدقہ کرنے سے مال کو نہیں گھٹاتا، مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے۔ اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے، جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے۔ وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی۔ ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانشمند ہیں۔ حکمت ہے کیا؟ عقل، حکمت، دانائی، بصیرت۔ حکمت کا مفہوم ہے کہ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا، صحیح وقت پر صحیح بات کرنا، صحیح وقت پر خرچ کرنا، ہر وہ کام جو ہونا ہو اس کو اس کی اہمیت کے حساب سے کیا جائے، یعنی جہاں جتنا مال خرچ کرنا بنتا ہے اتنا خرچ کیا جائے، جس سے جتنی بات کرنی بنتی ہے اتنی بات کی جائے، جو فیصلہ جس وقت کرنا ضروری ہے اسی صحیح وقت پہ وہ فیصلہ کیا جائے۔ یہ حکمت ہے، اور جس کو اللہ نے حکمت عطا کر دی اس کو خیر کثیر عطا کی۔ یعنی ہم میں سے بہت سارے لوگ مال تو خرچ کرتے ہیں پر ایسی جگہوں پہ خرچ کر دیتے ہیں جس سے آخرت میں ان کو کوئی حصہ ملنے والا نہیں۔ وہ اپنے بچوں کو تعلیم تو دلواتے ہیں لیکن ایسی تعلیم بالکل نہیں دیتے جس سے ان کو آخرت میں اجر ملے۔ اسی طریقے سے وہ لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں پر ایسی باتوں میں کرتے ہیں جس سے اللہ راضی نہیں ہوتا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا ہو اور جو نظر بھی مانی ہو، اللہ کو اس کا علم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اگر اپنے صدقات علانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ بھی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تمہاری بہت سی برائیاں اس طرز عمل سے محو ہو جاتی ہیں، یعنی صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ ہماری برائیاں دور کرتا ہے اور انسان کا تزکیہ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے آدم کے بیٹے، تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، میں تم پر خرچ کروں گا۔ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ دوس سے تعلق رکھتے تھے۔ دراصل جب ہم صدقہ خیرات کرنے لگتے ہیں تو ہم
صحیح طور پر وقت نہیں لگاتے، غور نہیں کرتے کہ ہمیں کہاں کہاں صدقات دینے چاہیے، اکثر ان لوگوں کو دے دیتے ہیں جو اتنے ضرورت مند نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے محنت سے، غور و فکر کر سے صدقات خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ آخر تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو، تو جو کچھ مال تم راہ خیر میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا، اور تمہاری حق تلفی ہرگز نہیں ہوگی۔ خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گھر گئے ہیں کہ اپنی ذاتی کسب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے۔ ان کی خودداری دیکھ کر ناواقف آدمی گمان کرتا ہے کہ یہ خوشحال ہیں۔ تعرفهم بسیماهم لیسألون الناس الحافا، تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو اگر غور کرو، مگر وہ ایسے لوگ نہیں ہیں جو لوگوں سے چپٹ چپٹ کر مانگے۔ جیسا کہ میں ابھی ذکر کر رہی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے ہم بہت اچھی طرح واقف ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی صحابہ میں سے تھے اور ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے، اسی لیے سب سے زیادہ احادیث آپ سے مروی ہیں۔ جب آپ اپنا گھر بار چھوڑ کر اپنے قبیلے سے مدینہ میں آئے تو وہ سارا وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین کو سیکھنے میں گزار دیتے تھے۔ ان کو کمانا تو دور کی بات، بعض اوقات وہ کھانا کھانے کا بھی وقت نہیں پاتے تھے اور بھول جاتے تھے کہ میں نے ابھی کھانا کھانا ہے۔ بعض اوقات آپ کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ بعض لوگ منہ سے نہیں مانگتے اور ہم ان کی ظاہری سفید پوشی کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ ان کے حالات تو کافی بہتر ہیں، انہیں ہم دے کر کیا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگوں کے چہروں کو دیکھو، ان کے چہروں سے تمہیں مسکینی ظاہر ہوگی، غور کرو غور کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں پہ غور کرنے کا حکم دیتا ہے، تو اگر ہم ان پر غور کریں گے تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ضرورت مند ہیں یا نہیں ہیں۔ ان کی اعانت میں کچھ مال تم خرچ کرو گے اور وہ اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گا۔ اور اسی طرح سے ہمیں اپنے ارد گرد لوگوں پر غور کرنا چاہیے کہ جو لوگ دن رات اللہ کے دین کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، وہ بعض اوقات اپنے دنیاوی کام نہیں کر پاتے، بعض اوقات اپنے معاش کو بھی زیادہ ٹائم نہیں دے پاتے، گھریلو کام کاج کو بھی بعض اوقات ٹائم نہیں دے پاتے۔ تو جو لوگ ان کی مدد کرتے ہیں، ان کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے ہاں بہترین اجر ہے۔ اور جو لوگ اپنے شب و روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں ہوگا۔ مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں، ان کا حال اس شخص کا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا، یعنی وہ پاگل ہو گیا۔ اور اس حالت میں ان کی مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تجارت بھی تو آخرکار سود ہی جیسی ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی وہ لوگ جو اللہ کے دین کا علم نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کوئی مال بیچتے ہیں تو اس پہ بھی تو نفع لیتے ہیں، اسی طرح جب ہم کسی کو ادھار پیسہ دیتے ہیں اور اس سے کچھ بڑھا کر لیتے ہیں تو اس میں اور تجارت میں کیا فرق ہے؟ حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ لہٰذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خوری سے باز آ جائے تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا 100 کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اور جو اس حکم کے بعد پھر اسی حرکت کا اعادہ کرے، یعنی دوبارہ سے سود لینا شروع کر دے، وہ جہنمی ہے اور جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ سود کا مٹھ مار دیتا ہے اور صدقات کو نشوونما دیتا ہے۔ یعنی جو لوگ سود کھاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے ایسے بینک جو ہیں وہ اکثر دیوالیہ ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ نہ ختم ہونے والی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کی اولاد بے راہ روی کا شکار ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ کبھی بھی سود خوروں کو اس دنیا میں پھلتا پھولتا نہیں دیکھیں گے، ان کا انجام انتہائی برا ہوتا ہے۔ جبکہ جو لوگ صدقات و خیرات کرتے رہتے ہیں، آپ کبھی ایسے لوگوں پہ غور کریں، ہر گزرتے وقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کا مال بڑھاتا ہے، ان کی عزت بڑھاتا ہے، اور آخرت کے اجر کے تو کیا کہنے۔ اور اللہ کسی ناشکرے سے بدعمل انسان کو پسند نہیں کرتا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ہاں جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے۔ تو اے سننے والو جان لو، یہ مبارک مہینہ رمضان کا آ رہا ہے۔ ان پاروں میں بھی آپ نے غور کیا ہوگا کہ ہر تھوڑی آیات کے بعد اللہ بار بار نماز اور زکوٰۃ، نماز اور زکوٰۃ، صدقات اور خیرات کا حکم دے رہے ہیں۔ یہ نمازیں ادا کرنے کا مہینہ ہے۔ نماز تو ویسے ہی فرض ہے، لیکن لمبی نمازیں، قیام اللیل کرنا، زکوٰۃ نکالنا، صدقات دینا، شعبان اور رمضان، یہ بہترین مہینے ہیں جس میں ہم بہترین اجر سمیٹ سکتے ہیں۔ ان سب کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہوگا۔ خوف اور رنج کیا ہے؟
خوف اور رنج کیا ہے؟ جب تک کوئی کام نہیں ہوتا ہمیں خوف رہتا ہے کہ کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے، اور جب کوئی کام ہو چکتا ہے اور پھر وہ ویسا نہیں ہوتا جیسا ہم نے سوچا ہوتا ہے تو پھر ہمارے اندر ایک رنج اور غم اتر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ لوگ جو کافر ہیں ان کی کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ چونکہ وہ نیک اعمال نہیں کرتے، اس دنیا میں ان کو خوف رہتا ہے کہ کہیں دولت نہ چلی جائے، کہیں عزت نہ چلی جائے، لوگ نہ ناراض ہو جائیں، میرے معاملات نہ خراب ہو جائیں، کسی پہ میرے عیب نہ ظاہر ہو جائیں۔ اور جب قیامت واقع ہوگی، ان کا نامہ اعمال ان کو دیا جائے گا تو ان کو ایک نہ ختم ہونے والا رنج اور غم ان کے دل میں جڑ پکڑ لے گا۔ وہ ہاتھ ملیں گے، ان کے الفاظ ہوں گے کہ کاش ہم نے یہ نہ کیا ہوتا، کاش ہم سے یہ نہ ہوا ہوتا۔ تو یہ ان لوگوں کا عمل بتایا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو خدا سے ڈرو، اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو، اگر واقعی تم ایمان لائے ہو۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ یعنی جو لوگ سود کھاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول ان کے لیے اعلان جنگ کرتی ہیں، تو ہمیں اس بات سے خوف زدہ ہونا چاہیے کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول جنگ کرے تو سوچیے اس کا کیا معاملہ ہوگا۔ اب بھی توبہ کر لو اور سود چھوڑ دو تو اپنا اصل سرمایہ لینے کے تم حقدار ہو، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے، تمہارا قرض دار تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو، اور جو صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی اگر آپ میں سے کسی نے کسی کو قرض دیا کچھ مدت کے لیے اور جو وقت طے ہوا تھا وہ شخص اس کا انتظام نہیں کر سکا، تو تقویٰ کا تقاضا ہے اور رحم کا تقاضا ہے کہ آپ اس کے وقت بڑھا دیں اور اس کو مہلت دے دیں۔ اور اگر آپ کو لگے کہ اس کے حالات قطعاً ایسے نہیں ہیں کہ وہ آپ کی رقم لوٹا سکتا ہے کبھی بھی، تو پھر اس کو صدقہ کر دو، تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ اس دن کی رسوائی اور مصیبت سے بچو جب کہ تم اللہ کی طرف واپس ہوگے، وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی نیکی یا بدی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ کسی شخص کو یہ کہیں گے کہ تم کو موقع دیا جاتا ہے کہ تم دنیا میں جاؤ تو تم کیا کرو گے، تو ہر شخص یہ کہے گا کہ اللہ تو مجھے اس دنیا میں بھیج تاکہ میں زیادہ سے زیادہ صدقہ کروں۔ کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ میں روزے رکھوں، نماز پڑھوں، یعنی سب سے زیادہ اجر وہ قیامت کے دن صدقے کا پائے گا۔ تو ہمیں اپنے صدقات اور خیرات بہترین طریقے سے نکالنے چاہیے اور اخلاص نیت کے ساتھ نکالنے چاہیے۔ اور جب آپ صدقہ کر دیں کوئی بھی چیز جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہو تو اس کو جتائیں نہیں، تاکہ اس کا اجر اللہ کے ذمے باقی رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب کسی مقررہ مدت کے لیے تم آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ ایک شخص دستاویز تحریر کرے جسے اللہ نے لکھنے پڑھنے کی قابلیت بخشی ہو، اسے لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، بعض ہمسائے جن سے ہمارے تعلقات اچھے ہوتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ کوئی اپنا کاروباری معاملہ کرتے ہیں یا قرض دیتے ہیں زیادہ رقم کا یا کسی چیز کا، تو ہم اس کو لکھنے میں شرم محسوس کرتے ہیں کہ یہ تو میرا بھائی ہے، برا لگے گا، یا یہ میرا دوست ہے پرانا، برا لگے گا۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ جب کبھی ہم کسی کاروبار کا لین دین کریں یا کسی زیادہ اہم چیز کے بارے میں کسی کو دینا لینا ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ اسے لکھیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اس میں برا ماننے یا ہچکچاہٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جس کو لکھنا پڑھنا اگر نہیں آتا ہو تو ایسے لوگوں کو موٹیویٹ کیا گیا ہے، ان کے اوپر لازم قرار دیا ہے کہ اگر تم لکھنا پڑھنا جانتے ہو تو پھر دوسروں کی مدد کرو اور اس چیز کی جو ہے کتابت کر کے دو۔ وہ لکھے اور املا وہ شخص کروائے جس پر حق آتا ہے، یعنی قرض لینے والا، اور اسے اللہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے، اور جو معاملہ طے ہوا ہو اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے، یعنی جو لکھنے والا ہو وہ امانت داری کے ساتھ وہی بات لکھے جو طے کی گئی ہے۔ لیکن اگر قرض لینے والا خود نادان یا ضعیف ہو یا املا نہ کرا سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کروائے، پھر اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کی اس پر گواہی کرا لو۔ اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں،
تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ اس آیت سے بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دین اسلام میں ٹیڑھ نکالتے ہیں کہ جی مرد عورت جو ہے جی اس کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے، دو عورتیں جو ہیں وہ ایک مرد کے برابر ہیں، تو اس لیے عورت کی جو حیثیت ہے وہ اسلام کی نظر میں عادی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دراصل یہ گواہی ہے، گواہی کا تعلق یادداشت سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، میں نے جیسے پچھلے پارے میں بتایا کہ مرد کو قوی رکھا ہے، وہ جذباتی طور پر، ذہنی طور پر، جسمانی طور پر مضبوط پیدا کیا گیا ہے۔ یہ اللہ کا اذن ہے، اس کی حکمت ہے۔ عورتیں جو ہیں وہ جسمانی طور پر اور جذباتی طور پر کمزور ہوتی ہیں، اور اس کا مشاہدہ ہم اپنی عام زندگی میں کرتے ہیں۔ اور پھر زندگی میں عورت کی بعض معاملات، بعض واقعات ایسے آتے ہیں جس میں وہ اپنی یادداشت جو ہے وہ تھوڑا سا کمزور پاتی ہے، جیسے حیض کے دنوں میں، پریگننسی کے دنوں میں، بچے کی ڈلیوری کے بعد۔ اسی طرح کوئی بھی بہت بڑا اگر کوئی غم اس کے علاوہ پڑ جائے، کوئی ایسی پریشانی آ جائے، تو عورتیں جو ہیں وہ ذہنی طور پر کمزور ہو جاتی ہیں، اور عمر کے ساتھ ساتھ ان کی یادداشت میں فرق آتا ہے۔ یہ ایک قدرتی امر ہے جو اللہ نے اس کی فطرت میں رکھا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہ اگر مرد میسر نہیں ہے تو پھر دو عورتیں لے لی جائیں، کیونکہ اگر ان میں سے اتفاق ہو کہ کسی کو حیض ہو، اتفاق ہے کہ کسی کے بچے کی ڈلیوری ہو رہی ہو سکتا ہے کہ کوئی پریگننسی میں ہو سکتا ہے وہ جذباتی طور پر کسی امر سے گزر رہی ہو، تو اگر کوئی بات اس کے ذہن میں نہ آئے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب ہم ذہنی طور پہ پریشان ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں آ رہا، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دو عورتوں کی رکھی ہے کہ اگر کوئی ایک عورت بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلوائے کہ نہیں ذرا غور کرو دماغ پر، یہ بات ایسے نہیں ایسے تھی۔ یہ گواہ ایسے لوگوں میں سے ہونے چاہیے جن کی گواہی تمہارے درمیان مقبول ہو، یعنی وہ امانت دار ہونے چاہیے اور لوگوں میں وہ سچے مشہور ہوں۔ گواہوں کو جب گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے، یعنی اللہ اور اس کے نبی کے رسول کی اطاعت میں انہیں گواہی دینی چاہیے۔ معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، میعاد کے تعین کے ساتھ اس کی دستاویز لکھو، لینے میں تساہل نہ کرو۔ اللہ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ انصاف پر مبنی ہے، اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے اور تمہاری شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے تو اس میں کوئی شک شبہ بھی نہیں رہتا اور شہادت ملنے میں بھی آسانی رہتی ہے۔ ہاں، جو تجارتی لین دین دست بدست تم لوگ آپس میں کرتے ہو اس کو نہ لکھا جائے، یعنی روزمرہ کے جو معاملات ہوتے ہیں کہ ابھی گھنٹے دو گھنٹے کی بات ہے، صبح سے شام تک کی بات ہے، تو پھر مشکل سے بچنے کے لیے ایسے معاملات کو لکھنے کی ضرورت نہیں، مگر تجارتی معاملے طے کرتے وقت گواہ کر لیا کرو۔ کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے، ایسا کرو گے تو گناہ کا ارتکاب کرو گے۔ اللہ کی غضب سے بچو، وہ تم کو صحیح طریقے پہ عمل کرنے کی تعلیم دیتا ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور دستاویز لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہ ملے تو رہن بقبض معاملہ کرو۔ یعنی بعض اوقات سفر میں آپ کسی دوسرے شہر جائیں، کسی دوسرے ملک جائیں اور آپ کو بوقت ضرورت کسی سے کچھ لینے کی ضرورت پیش آ جائے اور کوئی کاتب بھی نہیں ہے، تو پھر اپنی کوئی چیز امانتاً رکھوا سکتے ہیں ضمانت کے طور پر۔ اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ امانت ادا کرے اور اللہ اور اپنے رب سے ڈرے، اور شہادت ہرگز نہ چھپاؤ۔ جو شہادت چھپاتا ہے اس کا دل گناہ آلودہ ہوتا ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ یعنی لوگوں کی ناراضگی کے خوف سے ہمیں کبھی بھی سچی گواہی کو نہیں چھپانا چاہیے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم وتخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو خواہ چھپاؤ، اللہ بہرحال ان کا حساب تم سے لے لے گا۔ پھر اسے اختیار ہے جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب یہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات ہیں۔ یہ آیات اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر معراج میں بہت عظیم تحفے کے طور پر عطا کیں۔ اس کا پڑھنا باعث فضل ہے، اس کا پڑھنے سے انسان اللہ کی طرف سے امن میں اور حفاظت میں آ جاتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے ان دو آیتوں کی تلاوت کرنا مسنون ہے، نبی پاک کی سنت اور حدیث سے ثابت ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی پاک کو معراج پر جو رحمتیں ملیں اس میں سے سورۃ بقرہ کی آخری دو آیات بھی ہیں۔
آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ لا نفرق بین احد من رسولہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ رسول اس ہدایت پر ایمان لایا ہے جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی، اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہیں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا ہے۔ یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے۔ ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی۔ مالک، ہم تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔ اللہ کسی نفس پر اس کی قدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی اس نے سمیٹی ہے اس کا وبال اور عذاب بھی اسی پر ہے۔ ایمان لانے والو، تم یوں دعا کیا کرو: اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو کچھ قصور ہو جائیں اس پر تو گرفت نہ کر۔ مالک، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ تو ہم پر نہیں رکھنا۔ ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اس کے ساتھ ہی سورہ بقرہ کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں جتنے احکامات ہیں اور جو باتیں ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے متعلق پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی میں ایک بار اللہ تعالیٰ کے قرآن کو مکمل تفصیل کے ساتھ اس کو پڑھیں اور سمجھیں اور اس کے احکامات پر عمل کریں، اور اپنی اولادوں کو، آنے والی نسلوں کو اس کا امین بنائیں۔ سورۃ آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، حقیقت میں اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ اے نبی، اس نے تم پر یہ کتاب نازل کی جو حق لے کر آئی ہے، اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو اس سے پہلے آئی ہوئی ہیں، یعنی تورات، زبور اور انجیل، اور وہ تمام صحیفے جو اللہ تعالیٰ نے مختلف وقتوں میں اپنے نبیوں اور رسولوں پر نازل کیے۔ اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایات کے لیے تورات اور انجیل نازل کر چکا ہے، اور اس نے وہ کسوٹی اتاری ہے جو حق اور باطل کا فرق دکھانے والی ہے۔ اب جو لوگ اللہ کے فرامین کو قبول کرنے سے انکار کریں اس کو یقیناً سخت سزا ملے گی۔ اللہ بے پناہ طاقت کا مالک ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے۔ یعنی ایک مومن کے لیے صرف قرآن پر یقین کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کتاب کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جتنی کتابیں ہمیں نازل کی ہیں ان پر بھی ایمان لانا، تمام صحیفوں پہ ایمان لانا، نبی پاک پر ایمان لانا، اور پھر تمام انبیاء کو بھی
اتنی ہی اہمیت اور منزلت بخشنا ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں، وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے۔ اس زبردست حکمت والے کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ اے نبی، وہی خدا ہے جس نے یہ کتاب تم پر نازل کی ہے۔ اس کتاب میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات ہیں جو کتاب کی اصل بنیاد ہیں، اور دوسری متشابہات ہیں۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ کتاب کو جب ہم غور سے پڑھیں تو اس میں کچھ تو احکامات ہیں جن کو پڑھتے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے کیسا عمل مطلوب ہے، اور کچھ آیات ایسی ہیں جس سے پڑھ کر اہل ایمان تو اس کو ایز اٹ از لے لیتے ہیں کہ یہ جیسے لکھا ہے ہم نے اس کو ویسے ہی لیا اور ہم اس پر عمل کریں گے۔ اور جن کے دل میں ٹیڑھ ہے، جن کے دلوں میں بیماری ہے، جن کے دلوں میں منافقت ہے، وہ اس سے طرح طرح کی باتیں نکالتے ہیں۔ جن لوگوں کے لیے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، یعنی فروعی باتوں میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، بخلاف اس کے جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب کی ہی طرف سے ہیں، اور سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف دانش مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے سورہ بقرہ کو سمجھنے میں 10 سال لگے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اب بھی اس کا صحیح حق ادا نہیں کر سکا۔ تو ہم جیسے کم علم اور ناقص علم رکھنے والے کیسے قرآن کی ایک آیت کو ایک ہی بار پڑھنے کے بعد یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں یہ کیا بات ہے، ہمیں تو نہیں پتہ چلا، اللہ نے تو ایسا کوئی حکم نازل نہیں کیا۔ تو ہمیں اپنی اس محدود عقل پر اتنی قناعت نہیں کرنی چاہیے، اہل علم کی طرف رجوع کرنا چاہیے جو اس کا صحیح علم رکھتے ہیں، اور پھر ہمیں اگر کسی بات میں کوئی شبہ ہو، شک ہو، تو پھر ان سے ہمیں اصلاح کروا لینی چاہیے۔ اور سچ یہ ہے کہ کسی چیز کے صحیح سبق صرف دانش مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں دانش مند لوگ؟ دعا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اور سچ یہ ہے کہ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، پروردگار جب تو ہمیں سیدھے رستے پر لگا چکا ہے تو پھر کہیں ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کر دینا، ہمیں اپنے خزانہ فیض سے رحمت عطا کر کہ تو ہی فیاضی حقیقی ہے، اور پروردگار تو یقیناً سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے، تو ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں ہے۔ تو ہمیں کبھی بھی اپنے ایمان پر بہت زیادہ فخر نہیں کرنا چاہیے۔ مومن کا دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ الٹتا پلٹتا رہتا ہے، یعنی ہمارا ایمان ہمیشہ ایک ہی درجے پہ نہیں ہوتا۔ کبھی ہم ایمان کے بہت بلند ترین درجے پہ پہنچ جاتے ہیں، جیسے کہ رمضان کے مہینے میں ہم بھرپور عبادتیں کرتے ہیں، خیرات صدقات دیتے ہیں، جھوٹ سے، کینہ سے، بغض سے بچتے ہیں، تو ہمارا ایمان کا بہت ہائی لیول ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے ہم واپس سے دنیا کی طرف پلٹنے لگ جاتے ہیں۔ تو ایک عقل مند مومن وہ ہے جو ہر حال میں اللہ سے ڈرتا رہے اور اللہ سے یہ دعا کرتا رہے کہ اللہ اگر تو مجھے ہدایت دے دے، کسی نیک عمل میں مجھے پختہ کر دے، میں جم جاؤں اور وہ نیکی کے کام کرنے لگ جاؤں، تو اللہ تو مجھے اس سے واپس نہیں پلٹانا، کیونکہ سیدھے راستے پہ رکھنا اور نیکیوں میں جمانا صرف اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں روزانہ اللہ تعالیٰ سے کم از کم ایک تسبیح لازمی کرنی چاہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ تسبیح ہمیں نیکی میں استقامت اختیار کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہے۔ پروردگار تو یقیناً سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، تو ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں ہے۔ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد، وہ دوزخ کا ایندھن بن کر رہیں گے، نہ مال اور نہ اولاد۔ 2 باتوں کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ اس دنیا میں بہت سارے غلط کام جن کا ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا رب ان کے کرنے سے ناراض ہوگا، ہم صرف اپنے مال میں اضافہ کرنے اور اپنے اولاد کی سو کالڈ اچھی مستقبل کے لیے وہ سب کام کرتے ہیں۔ بچوں کو اچھے اسکولوں میں پڑھانے کے لیے والدین رشوت لینے سے بھی گریز نہیں کرتے، لوگوں کی حق تلفی کرنے سے گریز نہیں کرتے، ماں باپ کی دوائیں لانے سے پڑی رہ جاتی ہیں کہ ہم نے بچوں کو اچھے اسکول میں پڑھانا ہے، اب ہمارے پاس اس کی گنجائش نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے
فرائض ہیں جن سے وہ غفلت برتتے ہیں، اپنے مال میں اضافہ کرنے کے لیے، اپنی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اور اپنی اولاد کے دنیاوی مستقبل کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں آنکھیں کھولنے پر مجبور کر رہے ہیں کہ یہ مال اور اولاد، یہ دونوں چیزیں آخرت کے دن کام نہیں آئیں گی، الا یہ کہ ہم نے ان دونوں کو اللہ کی رضا کے کام میں لگایا ہو۔ ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسے فرعون کے ساتھیوں اور ان سے پہلے کے نافرمانوں کا ہو چکا ہے کہ انہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا، یعنی ایسے لوگوں کا انجام فرعون جیسا ہو سکتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا، اور حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ پس اے نبی، جن لوگوں نے تمہاری دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، ان سے کہہ دو کہ قریب ہے وہ وقت جب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک نشان عبرت تھا جو بدر میں ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوئے۔ ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر کا تھا۔ دیکھنے والے بچشم سر دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومن گروہ سے دو چند ہے۔ یعنی اس میں غزوہ بدر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جب کافروں کی فوج اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا لشکر آمنے سامنے ہوا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ مومن مٹھی بھر تھے اور کافروں کا لشکر بہت بڑا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے بھیجے، جوگ در جوگ، ہزار ہزار کے لشکر اتارے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا ان سے کہ جو اللہ کی دین کی خاطر لڑے گا اللہ تعالیٰ ان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی کام کر رہے ہوں اور اس میں لوگ ہمارے مخالف ہو جائیں تو پھر ہمیں ان کی فکر نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد پر بھروسہ کرنا چاہیے، جیسا کہ بدر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا۔ اللہ تعالیٰ جس کو نصرت جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے۔ دیدہ بینا رکھنے والوں کے لیے اس میں بڑا سبق پوشیدہ ہے۔ لوگوں کے لیے مرغوبات نفس، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، چیدہ چیدہ گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوشائند بنا دی گئی ہیں۔ یعنی انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اس کے نفس میں عورتوں کی محبت، اولاد کا ہونا، سونا چاندی کا اکٹھا کرنا، اور اس دور میں تو چونکہ گھوڑے ہوتے تھے کہ اعلیٰ نسل کے گھوڑے اکٹھے کرنا، آج کل لوگوں کو نئے نئے ماڈلز کی مہنگی گاڑیاں اکٹھے کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر گزرتے وقت کے ساتھ ان کی زمینی جائیداد میں اضافہ ہو جائے، مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان ہے۔ حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ کہو میں تمہیں بتا دوں کہ ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے؟ تو جو لوگ تقویٰ کی روش اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں، جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرات ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی، یعنی کبھی موت نہیں آئے گی جنت میں داخل ہونے کے بعد۔ پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوگی اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے۔ اللہ اپنے بندوں کے رویے پہ گہری نظر رکھتا ہے۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مالک ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں آتش دوزخ سے بچا لے۔ یعنی وہ متقی لوگ ہوتے ہیں جو دن رات اللہ کی رضا کے لیے کام بھی کرتے ہیں، اپنی عبادات بھی وقت پر ادا کرتے ہیں، صدقات بھی دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں یہ فکر رہتی ہے کہ کہیں ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی۔ وہ اپنے رب سے بار بار دوزخ سے پناہ کی گزارش کرتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، راست باز ہیں، فرما بردار ہیں اور فیاض ہیں، خرچ کرنے والے ہیں، اور رات کے آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ یعنی یہ صرف رمضان میں تہجد ادا نہیں کرتے، یہ ہر روز اپنی کمریں اپنے بستروں سے الگ کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف شب برات کی 15ویں رات کو نیچے نہیں آتے آسمان دنیا پر، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر روز رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا پر آتے ہیں اور منادی کرتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے۔ اللہ نے خود اس بات کی شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں، اور یہی شہادت فرشتوں اور سب اہل علم نے بھی دی ہے۔ وہ انصاف پر قائم ہے، اس پر زبردست حکیم کے سوا کوئی فی الواقع کوئی خدا نہیں۔ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، یعنی اللہ نے جب بھی کوئی شریعت نافذ کی، دین اسلام ہی کو نافذ کیا، کوئی اور
عیسائیت، یہودیت، کسی بھی قسم کا کوئی دین اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کیا۔ اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کیے جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان کی اس طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا، یعنی آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کرنے اور سبقت لے جانے کے لیے انہوں نے الگ الگ نام رکھ لیے۔ اور جو کوئی اللہ کے احکام و ہدایات کی اطاعت سے انکار کر دے، اللہ اس سے خوب حساب لینے والا ہے اور اس کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ اب اگر اے نبی یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو ان سے کہو میں نے اور میرے پیروکاروں نے تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، ہم تو اللہ کی رضا میں راضی ہو گئے۔ پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھو، یعنی یہود و نصارہ سے بھی پوچھو اور مشرکین سے بھی پوچھو، کیا تم نے بھی اس کی اطاعت و بندگی قبول کی؟ اگر کی تو وہ راہ راست پر آ گئے، اور اگر اس سے منہ موڑا تو تم پر صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی، آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات دیکھنے والا ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم میں سے کسی کو دین کا صحیح علم ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہمارے ذمے صحیح بات ہر صورت دوسروں تک پہنچانا فرض ہے، کہ ہم ایک بار ان کو واضح کر کے اللہ کا حکم سنا دیں اور پھر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ اگر انہیں اللہ نے توفیق دی، انہوں نے اللہ سے مدد مانگی تو وہ اس پر عمل کر لیں گے، ورنہ پھر ہمارے اوپر اس کی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق، جو لوگ اللہ کے احکام و ہدایات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں جو خلق خدا میں سے عدل و راستی کا حکم دینے کے لیے اٹھیں، ان کو دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو۔ دراصل بنی اسرائیل انتہائی فاسق اور نافرمان قوم تھی۔ ہمیں احادیث اور تفاسیر سے پتہ چلتا ہے اور دوسری کتابوں سے کہ انہوں نے ایک وقت میں 43 نبیوں کو قتل کیا، اور جو لوگ ان کے حق میں آئے تھے 170 نیک لوگوں کو بھی قتل کر دیا۔ یعنی جو لوگ بھی، جو انبیاء بھی ان کے سامنے ایسی بات کرتے تھے جو ان کے نفس کے خلاف جاتی تھی، وہ اس کو قتل کر دیتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے یہ دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی آخری کتاب پر ایمان نہیں لائیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی کی حیثیت سے نہیں مانیں گے، وہ خواہ کتنی ہی چیریٹی کر لیں، کتنے ہی لوگوں کی مدد کر لیں، کتنے ہی نیک اعمال کر لیں، اللہ کے ہاں ان کا کوئی اجر نہیں۔ اللہ ان کے نیک عمل کا بدلہ دنیا میں تو دے دے گا پراسپیرٹی کی شکل میں، لیکن آخرت میں ان کو کوئی اجر نہیں ملے گا اور ان کا مددگار کوئی نہیں ہوگا۔ تم نے دیکھا نہیں کہ جن لوگوں کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا ہے، ان کا حال کیا ہے؟ انہیں جب کتاب الہی کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو ان میں سے ایک فریق اس سے پہلو تہی کرتا ہے، یعنی نظر انداز کرتا ہے، اور اس فیصلے کی طرف آنے سے منہ پھیر جاتا ہے۔ ان کا یہ طرز عمل اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آتش دوزخ تو ہمیں چھوئے تک نہیں، اور اگر دوزخ کی سزا ہم کو ملے گی بھی تو بس چند روز کی۔ یہ ان کی خود ساختہ عقیدوں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمیوں میں ڈال رکھا ہے۔ یہاں بھی بات یہود اور عیسائیوں کی جا رہی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کی وجہ سے وہ اللہ کے چنے ہوئے اور چہیتے لوگ ہیں، جنت انہی کے لیے بنی ہے، وہ ہرگز دوزخ میں نہیں ڈالے جائیں گے، اور اگر ڈال بھی دیے گئے تو بس چند دن کے لیے، اللہ پھر ہمیں اس میں سے نکال لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیات کے ذریعے واضح کر رہے ہیں کہ یہ ان کی خود ساختہ عقیدے ہیں، اللہ نے ان سے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا۔ مگر کیا بنے گی ان پر جب ہم انہیں اس روز جمع کریں گے جس کا آنا یقینی ہے؟ اس روز ہر شخص اس کی کمائی کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا اور کسی پر بھی ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کہو خدا یا ملک کے مالک، تو جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، جسے چاہے عزت بخشے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے، بھلائی تیرے اختیار میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں، بے جان میں سے جاندار کو نکالتا ہے اور جاندار میں سے بے جان کو، اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ کب رات دن میں ڈھل جاتی ہے، کب دن رات میں داخل ہو جاتا ہے،
اسی طریقے سے بعض بے جان چیزیں ہوتی ہیں جس میں سے اللہ تعالیٰ جاندار کو پیدا کرتا ہے. انڈا بے جان ہے لیکن اس میں سے چوزا جاندار نکلتا ہے. اور پھر اسی طریقے سے بعض اوقات ہم مائیں جو ہیں ایک مردہ بچے کو بھی جنم دے دیتی ہیں. اسی طرح سے بعض اوقات زمین بنجر ہوتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کی بارش کرتا ہے اور پھر وہ زمینیں غلہ اگلنے رکھ دیتی ہیں. اسی طریقے سے بعض لوگ اپنی زیادہ تر زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہوئے گزارتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے اور وہ شخص اللہ تعالیٰ کی طرف مڑ جاتا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کے اذن کے فیصلے ہیں. مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں نے اپنا رفیق اور یار و مددگار ہرگز نہ بنائیں. جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں. ہاں یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کر جاؤ، مگر اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. اے نبی لوگوں کو خبردار کرو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے خواہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ بہرحال اسے جانتا ہے. زمین اور آسمان کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے اور اس کا اقتدار ہر چیز پر حاوی ہے. وہ دن آنے والا ہے جب ہر نفس اپنے کیے کا پھل ضرور پائے گا، خواہ اس نے بھلائی کی ہو یا برائی. اس روز آدمی یہ تمنا کرے گا کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا. اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے. وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور وہ اپنے بندوں کا نہایت خیر خواہ ہے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اے نبی لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو. یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ جو اللہ سے محبت رکھتا ہو وہ نبی کی سنتوں کو اتباع کرے گا، احادیث کے مطالعہ کرے گا اور اپنی زندگی کی رہنمائی کے لیے ان تینوں سے استفادہ کرے گا. اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا. وہ بڑا معاف کرنے والا ہے اور رحیم ہے. ان سے کہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. پھر اگر وہ تمہاری یہ دعوت قبول نہ کریں تو یقیناً یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرتے ہوں. یعنی اللہ کی محبت کے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا اتباع کریں. کوئی بھی عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول تب ہوگا جب وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اور نبی کی سنت کے طریقے پر ہوگا. اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا. اس سورہ کو سورہ آل عمران اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا، اور چونکہ حضرت مریم علیہ السلام کا کوئی بھائی نہیں تھا، آپ ان کی واحد اولاد تھیں اور ان کی وفات کے بعد پیدا ہوئیں، تو اس نسبت سے اس سورہ کا نام آل عمران رکھا گیا. یہ ایسے سلسلے کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے تھے. اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. وہ اس وقت سن رہا تھا جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، کہ میرے پروردگار میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں، وہ تیرے ہی کام کے لیے وقف ہوگا. سبحان اللہ. یعنی ایسی عورت جو بیوہ ہو چکی ہو، جس کو یہ پتہ بھی نہیں کہ اس کے ہاں بیٹا ہوگا یا بیٹی، وہ اللہ کے لیے مانگ رہی ہے کہ جو بھی کوئی پیدا ہوگا میرے ہاں بچہ، میں اس کو تیرے دین کے لیے وقف کرتی ہوں. یعنی دین کا کام کوئی بھی کر سکتا ہے، خواہ وہ بیٹا ہو یا بیٹی. یعنی انسان کی دین کا یا اس کے لیے وارث کوئی بھی ہو سکتا ہے. اللہ نے کوئی تخصیص نہیں کی. میری اس پیشکش کو قبول فرما، تو سننے اور جاننے والا ہے. پھر جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا مالک میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے، حالانکہ جو کچھ اس نے جانا تھا اللہ کو اس کی خبر تھی، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. خیر میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، اور میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. آخر کار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول فرما لیا، اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا اور زکریا کو اس کا سرپرست بنا دیا. حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے رشتے کے خالو تھے، یعنی وہ خالو لگتے تھے رشتے میں آپ کے. زکریا جب کبھی اس کے پاس محراب میں جاتا تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتا. جب آپ کی والدہ نے آپ کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا گیا تو آپ کو بیت المقدس میں
قیام کرنے کے لیے کہا گیا۔ پھر یہ مسئلہ پیش آ گیا کہ آپ کی رکھوالی کون کرے گا، آپ کا سرپرست کون ہوگا۔ تو پھر جو قرہ تھا وہ حضرت زکریا علیہ السلام کے نام نکلا، اور یوں وہ آپ کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ پوچھتا مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا ہے؟ وہ جواب دیتی ہیں کہ اللہ کے پاس سے آیا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ یہ حال دیکھ کر زکریا نے اپنے رب کو پکارا، پروردگار اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا کر، تو ہی دعا کا سننے والا ہے۔ آپ اللہ کے نبی تھے، جان گئے کہ یہاں فرشتے آتے جاتے ہیں، یہ جگہ انتہائی بابرکت ہے۔ تو بعض دن بابرکت ہوتے ہیں، بعض گھڑیاں بابرکت ہوتی ہیں، بعض جگہیں بھی بابرکت ہوتی ہیں۔ جیسے جمعے کے روز عصر سے مغرب کے وقت میں دعائیں جو ہیں وہ بے حد قبول ہوتی ہیں، انتہائی بابرکت وقت ہے۔ اسی طرح جب آپ نے دیکھا کہ یہ بابرکت جگہ ہے تو آپ نے فوراً اپنے لیے بھی دعا کی۔ جواب میں فرشتوں نے آواز دی جبکہ وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا، اس میں سرداری اور بزرگی کی شان ہوگی، کمال درجہ کا ضابط ہوگا، نبوت سے سرفراز ہوگا اور صالحین میں شمار کیا جائے گا، یعنی بہترین اولاد کی اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی۔ زکریا نے کہا پروردگار بھلا میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا؟ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے۔ جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ عرض کیا مالک پھر کوئی نشانی میرے لیے مقرر فرما دے۔ کہا نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا کوئی بات چیت نہ کرو گے یا نہ کر سکو گے۔ پچھلی شریعتوں میں چپ کا بھی روزہ ہوا کرتا تھا، یعنی آپ کو 3 دن تک خاموشی اختیار کرنے کا کہا۔ اس دوران اپنے رب کو بہت یاد کرنا اور صبح اور شام اس کی تسبیح کرتے رہنا، یعنی تسبیح کے کرنے کے لیے زبان کا ہلانا ضروری نہیں، دل سے بھی تسبیح کی جا سکتی ہے۔ پھر وہ وقت آیا جب مریم نے فرشتوں سے آ کر کہا اے مریم اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا اور پاکیزگی عطا کی اور تمام دنیا کی عورتوں پر تجھ کو ترجیح دی، دے کر اپنی خدمت کے لیے چن لیا۔ اے مریم اپنے رب کی تابع فرما بردار بن کر رہ، اس کے آگے سربسجود ہو، اور جو بندے اس کے حضور جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ تو بھی جھک جا۔ اے نبی یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تم کو وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت وہاں موجود نہ تھے جب ہیکل کے خاتم یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ مریم کا سرپرست کون ہو اپنے اپنے قلم پھینک رہے تھے، اور نہ تم اس وقت حاضر تھے جب ان کے درمیان جھگڑا برپا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ باتیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انبیاء کی گزریں، اس دنیا میں واقعات ہوئے، ان میں سے جو اللہ نے چاہا اپنے اذن سے اس قرآن میں بیان کر دیا اور وحی کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم دیا، ورنہ کسی کو بھی غیب کا علم رکھنے کی استطاعت نہیں ہے، یعنی غیب کا علم کسی کے پاس نہیں الا یہ کہ اللہ کسی تک پہنچانا چاہے۔ اور جب فرشتوں نے کہا ہے مریم اللہ تجھے اپنے فرمان کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام بتا دیا گیا تھا۔ دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا، اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا، لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ اور صالحین میں سے ہوگا۔ قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر۔ یہ سن کر مریم بولی پروردگار میرے ہاں بچہ کہاں سے ہوگا، مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ فرشتوں نے پھر اپنے سلسلہ کلام میں کہا اور اللہ اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا، تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا اور بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا۔ اور جب وہ بحیثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آیا تو اس نے کہا میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت میں ایک مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ غور کیجئے اس آیت پر کہ میں پرندے کی صورت بناتا ہوں مٹی سے، اس پہ پھونک مارتا ہوں، پھر وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ یعنی یہ معجزہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پھونک میں یہ تاثیر رکھی تھی، اور نعوذ باللہ یہ عیسائی ان کو اللہ کا بیٹا اور اللہ کے برابر قرار دیتے ہیں شرک کر کے۔ میں اللہ کے حکم سے مادر ذات اندھے اور کوڑھی کو اچھا کرتا ہوں اور اس کے اذن سے مردے کو زندہ کرتا ہوں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے آتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور معجزہ یہ دیا تھا
کہ جو پیدائشی اندھے ہوتے تھے یا کوڑ کا مرض ان دنوں تھا وہ اس میں مبتلا ہو جاتے تو آپ اللہ کے اذن سے ان کو شفا عطا کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آپ کے پاس آ کر بیٹھتا تو آپ اس بات کا علم رکھتے تھے کہ وہ اپنے گھر سے کیا کھا کر آیا ہے اور کیا چھپا کر آیا ہے۔ اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو اور اس میں ہر تعلیم اور ہدایت کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو تورات میں سے اور اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ دیکھو میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، لہٰذا تم اس کی بندگی اختیار کرو، یہی سیدھا رستہ ہے۔ جب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر و انکار پر آمادہ ہیں تو اس نے کہا کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوگا؟ تو حواریوں نے جواب دیا ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے، آپ گواہ رہیں کہ ہم مسلم اللہ کے آگے سر اطاعت جھکا دینے والے ہیں۔ مالک جو فرمان تو نے نازل کیا ہم نے اسے مان لیا اور رسول کی پیروی قبول کی، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لینا۔ پھر بنی اسرائیل مسیح کے خلاف خفیہ تدبیریں کرنے لگے۔ جواب میں اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر کی، اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے۔ وہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہی تھی جب اس نے کہا کہ عیسیٰ میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے ان سے، یعنی ان کی معیت سے، ان کے گندے ماحول سے، ان کے ساتھ رہنے سے تجھے پاک کر دوں گا۔ یعنی لوگ اللہ پر اور اس کے نبی پر ایمان نہیں لائے، انہوں نے تیرے خلاف سازش کی، اس ماحول کو گندا کر دیا، لوگوں کی سوچ کو گندا کر دیا، اب تو ان کے درمیان نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے معجزے سے اپنے نبی کو فرشتوں کے ذریعے اوپر اٹھا لیا اور رہتی دنیا تک اس دور کے لوگوں کو یعنی عیسائیوں کو اس بے راہ روی میں مبتلا کر دیا کہ آپ ان کی خاطر بھینٹ چڑھ گئے، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بالادست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے۔ پھر تم سب کو آخرکار میرے پاس آنا ہے، اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تمہارے درمیان اختلاف ہوا ہے۔ جن لوگوں نے کفر و انکار کی روش اختیار کی ہے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت سزا دوں گا، اور وہ کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ لیکن وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور جنہوں نے ایمان اور نیک عملی کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں ان کے اجر پورے پورے دیے جائیں گے، اور خوب جان لیں کہ ظالموں سے اللہ ہرگز محبت نہیں کرتا۔ ہمارے لیے یہ بات جاننا بھی ضروری ہے کہ جس دور میں تورات نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی، زبور آئی، جو لوگ اس وقت اس پر ایمان لائے، اس دور کے نبیوں پر ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کی کتاب کے مطابق عمل کیا، وہ سب اس دور کے مسلمان تھے۔ اے نبی یہ آیات اور حکمت سے لبریز تذکرے ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے اس لیے ہیں کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آدم کو سب سے پہلے پیدا کیا، اس کی نہ ماں تھی نہ باپ۔ وہ اس کو اللہ کا بیٹا کیوں نہیں کہتے، صرف عیسیٰ کو ہی کیوں کہتے ہیں؟ وہ بھی اللہ کی قدرت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے بنایا اور اس کا ماں اور باپ نہیں تھے، حوا کو اس کی پسلی سے پیدا کیا۔ تو کیا یہ اس پر غور نہیں کرتے کہ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا اور وہ ہو گیا؟ یہ اصل حقیقت ہے جو تمہارے رب کی طرف سے بتائی جا رہی ہے، اور تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جو اس میں شک کرتے ہیں۔ یہ علم آ جانے کے بعد اب جو کوئی اس معاملے میں تم سے جھگڑا کرے تو اے نبی اس سے کہو کہ آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں اور اپنے اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں، اور خدا سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت ہو۔ یہ بالکل صحیح واقعات ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خداوند نہیں ہے، اور وہ اللہ ہی کی ہستی ہے جس کی طاقت سب سے بالا اور جس کی حکمت نظام عالم میں کار فرما ہے۔ پس اگر یہ لوگ اس شرط پر مقابلے میں آنے سے منہ موڑیں تو اس کا مفسد ہونا ہی صاف اور واضح ہے، اور اللہ تو مفسدوں کے حال سے واقف ہے۔ یعنی ان آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم قرآن کا صحیح سے مطالعہ کریں تو جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کی ذات اور صفات سے متعلق غلط باتیں کرتے ہیں، تو ہم ان کو منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے ساتھ تو مسئلہ یہ ہے کہ نہ ہم خود قرآن کی آیات سے صحیح طریقے سے واقف ہیں، تو پھر ہم اس سے اختلاف کرنے والوں کو جواب کیسے دے سکتے ہیں؟
فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَاتٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَن نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا۔ اے نبی کہو، اے اہل کتاب آؤ ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں۔ یعنی تمام اہل کتاب ایک اللہ پر تو ایمان لاتے ہیں، تو اس سے ہمیں یہ اسلوب سکھایا جا رہا ہے کہ جب آپ کو کسی ایک نئی بات کی طرف لانا ہو یا اپنے کسی ایک ذہنی بات سے ان کی ہم آہنگت پیدا کرنی ہو، تو پہلے ہمیں آپس میں جو متفقہ باتیں ہیں، ایک جیسی باتیں ہیں، ہمیں اس کی طرف توجہ دلوانی چاہیے۔ یعنی جو باتیں ہمارے درمیان مختلف ہیں اس سے ابتدا نہیں کرنی چاہیے، جو باتیں یکساں ہوں پہلے ہمیں ان کی طرف توجہ دلوانی چاہیے تاکہ دوسرے شخص کو ہمارے ساتھ تھوڑی سی ایفیلیشن کا، محبت کا، یگانگت کا احساس ہو۔ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنا لے۔ اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑیں تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلم ہیں، یعنی ہم صرف اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے والے ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے دین کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد ہی نازل ہوئی ہیں، پھر کیا تم اتنی بات بھی نہیں جانتے؟ تم لوگ جن چیزوں کا علم رکھتے ہو ان میں خوب بحثیں کر چکے، اب ان معاملات میں کیوں بحث کرنے چلے ہو جن کا تمہارے پاس کچھ بھی علم نہیں؟ کیونکہ یہود و نصارہ اور مشرکین یعنی اہل عرب یہ سب کے سب اس بات کو بلا جھجک کہتے تھے کہ ہم ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، تو ان کی توجہ اس طرف کی جا رہی ہے کہ اگر تم سب ابراہیم کی اولاد میں سے، تو ابراہیم تو مسلم تھے، ابراہیم پر تو نہ تورات نازل ہوئی تھی نہ انجیل، یعنی نہ کوئی یہود تھا نہ نصارہ۔ اگر تم ابراہیم کو مانتے ہو تو اسحاق اور اسماعیل تو انہی کے بیٹے تھے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اس کے باپ کو مانو اور اس کی اولادوں کو نہ مانو؟ تو تم کیوں سب انبیاء پر ایمان نہیں لاتے؟ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، ابراہیم نہ یہودی تھا نہ عیسائی، بلکہ وہ تو یکسو مسلم تھا، اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھا۔ ابراہیم سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور اب یہ نبی اور اس کے ماننے والے اس نسبت سے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ صرف انہی کا حامی اور مددگار ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ دراصل وارث تو وہی ہوتا ہے جو اس کے طریقے پر ہوتا ہے، یعنی ابراہیم کا وارث وہی ہے جو ابراہیم کی شریعت پر عمل کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے وارث وہی ہیں جو اللہ کے دین پر عمل کرنے والے ہیں۔ اے ایمان لانے والو، اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں راہ راست سے ہٹا دے، حالانکہ در حقیقت وہ اپنے سوا کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال رہے، مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے اہل کتاب کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود اس کا مشاہدہ کر رہے ہو؟ اے اہل کتاب کیوں حق کو باطل کا رنگ چڑھا کر مشتبہ بناتے ہو؟ کیوں جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو؟ یعنی یہود و نصارہ کو کہا جا رہا ہے کہ تمہاری کتابوں میں تو قرآن اور اس آخری نبی کے بارے میں واضح الفاظ میں لکھا ہوا تھا، پھر تم کیوں نہیں سچ سچ باتیں لوگوں کے سامنے بیان کرتے اور ان سچی باتوں کو تروڑ مروڑ کر لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہو؟ اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ تم اس نبی کے ماننے والوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو اس سے انکار کر دو، شاید اس ترکیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں۔ نیز یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات نہ مانو۔ اے نبی ان سے کہہ دو کہ اصل میں ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، اور یہ اس کی دین ہے کہ کسی کو وہی کچھ دے دیا جائے جو کبھی تم کو دیا گیا تھا، یا یہ کہ دوسروں کو تمہارے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے تمہارے خلاف قوی حجت مل جائے۔ اے نبی ان سے کہو کہ فضل و شرف اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ وسیع نظر بھی ہے اور سب کچھ جانتا ہے، اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے، اور اس کا فضل بہت بڑا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جن کو خیر کثیر عطا کرتا ہے، جنہیں دین کا علم دیتا ہے، جنہیں دین کے کاموں کے لیے چن لیتا ہے، وہ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نوازتا ہے۔ اس دور میں انبیاء تھے، اس دور میں جو لوگ اللہ کے دین کا علم رکھتے ہیں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے بارے میں جانتے ہیں، ان کا اتباع کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا علم رکھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے نوازے ہوئے لوگ ہیں۔ یعنی یہ دین کا علم اور اس کے عمل کی توفیق ہر ایک کو نہیں ملتی۔ ہم میں سے جو بھی لوگ اللہ کے دین پر عمل کرنے والے ہیں، اللہ کا دین پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اس کو آگے بڑھاتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، وہ جان لیں اور اپنے دل کو مضبوط باندھ لیں، ان کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ خاص چنے ہوئے لوگ ہیں۔ اہل کتاب میں کوئی ایسا ہے، اگر تم اس کے اعتماد اور مال و دولت کا ایک ڈھیر بھی دے دو تو وہ تمہارا مال تمہیں ادا کر دے گا، اور کسی کا حال یہ ہے کہ اگر تم 1 دینار کے معاملے میں بھی اس پر بھروسہ کرو تو وہ ادا نہیں کرے گا، الا یہ کہ تم اس کے سر پر سوار ہو جاؤ۔ یعنی سب کے دل میں ایمان یکساں نہیں ہے۔ کسی کے پاس آپ امانتاً ڈھیر کے ڈھیر لگا دو، مال کے، سونے کے، اور اس کا ایمان اس قدر قوی ہے کہ اس میں رتی برابر بھی کمی بیشی نہیں کرے گا اور اسے اسی طرح سے واپس لوٹائے گا۔ لیکن بعض کا ایمان اس قدر کمزور ہے کہ 1 درہم، 1 دینار یا ایک چھوٹی سی کوئی چیز بھی اس کے پاس رکھواؤ تو وہ تب تک پورے طریقے سے واپس نہیں کرے گا جب تک کہ اسے سختی سے معاملہ نہ کیا جائے۔ ان کی اس اخلاقی حالت کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں امیوں غیر یہودی لوگوں کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اور یہ بات وہ محض جھوٹ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ تو ان کے ایمان کی یہ حالت ہے، یعنی وہ ایمان کے بارے میں یہ جانتے ہی نہیں، اپنے دین کے بارے میں جانتے ہی نہیں۔ یعنی بعض لوگ غیر مسلموں کے ساتھ جھوٹ بولنے میں، ان کا حق مارنے میں، ان کے ساتھ زیادتی کرنے میں یہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ تو غیر مسلم ہیں، ان کے ساتھ یہ کرنا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی اجازت نہیں دیتا، یہ بات محض جھوٹ ہے۔ حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں کہی، آخر کیوں ان سے باز پرس نہیں ہوگی؟ جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا اور برائی سے بچ کر رہے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا، کیونکہ پرہیزگار لوگ اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ قیامت کے روز نہ ان سے بات کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے تو سخت دردناک عذاب ہے۔ تو جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، جو جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، جو دنیاوی فائدے کی خاطر اپنی قسموں سے پھر جاتے ہیں اور لوگوں کو خوش کرنے کی خاطر وہ باتیں اپنے دین اور اللہ سے متعلق گھڑتے ہیں جو کہ سراسر اللہ نے کہی ہی نہیں ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے کلام نہیں کریں گے، وہ اللہ کے دیدار سے محروم رہیں گے، وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی انتہا ہے، بلکہ ان کے لیے تو سخت سزا اور دردناک عذاب ہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، اور ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کا الٹ پھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب کی ہی عبارت ہے، حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں ہوتی، یعنی وہ قرآن میں وہ بات نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں یہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا۔ وہ جان بوجھ کر جھوٹ بات اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ کسی انسان کا یہ کام نہیں کہ اللہ تو اس کتاب اور حکم اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کی بجائے تم میرے بندے بن جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نبی کے لیے اور کسی بھی دین سے جڑے ہوئے شخص کے لیے جائز قرار نہیں دیا کہ وہ لوگوں کو دین کی تعلیم دے اور لوگوں کو اللہ کے ساتھ نہ جوڑے، بلکہ وہ ان کو اپنا گرویدہ بنا لے۔ یعنی لوگ اس کے ناراض ہونے کی پرواہ کریں، لوگ اس کی بات ہی صرف سنیں اور اس پر عمل کریں، اور وہ اللہ کی بات کو جاننے کے لیے دلچسپی نہ رکھتے ہوں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کا یہ شیوہ ہے کہ وہ اپنے سو کالڈ پیروں اور مرشدوں کی باتوں پر عمل کرتے ہیں کہ ہمارے پیر مرشد نے یہ کہا ہے ہم ایسا کریں گے، اور وہ یہ جاننے کی بالکل بھی کوشش نہیں کرتے کہ کیا یہ کام ہمارے نبی نے کیا تھا، کیا اس طرح کا کوئی حکم قرآن میں آیا ہے، کیا احادیث اس کی تصدیق کرتی ہیں۔ تو ایسے وہ لوگ ہیں جو دین تو پڑھاتے ہیں لیکن لوگوں کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کرنے پر زور نہیں دیتے، بلکہ وہ اپنے ارد گرد ایک چاپلوسی کرنے والوں کا پورا لشکر تیار کرتے ہیں کہ جو ہر وقت بس ان کی
اطاعت میں لگے رہتے ہیں اور ان کی خوشنودی جو ہے حاصل کرنے کے لیے کوششوں میں لگے رہتے ہیں، انہیں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی طرف رغبت نہیں ہوتی۔ کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے۔ سچے ربانی بنو، جیسا کہ ربانی کون ہے؟ رب والے، یعنی سچے اللہ والے بن جاؤ، جیسا کہ اس کی کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے جسے تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو۔ یعنی کہ جو بھی کوئی قرآن کو پڑھتا اور پڑھاتا ہے اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کو اللہ کا صحیح تعارف کروائے، اللہ کی کتاب کو صحیح معنوں میں ان تک پہنچائے، تاکہ وہ اپنے رب کو پہچانے، اس کی ذات کو پہچانے، اس کی صفات کو پہچانے، اس کے احسان مند ہوں اور اللہ سے سچی محبت کریں۔ وہ تم سے ہرگز یہ نہ کہے گا کہ فرشتوں یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلم ہو؟ یاد کرو اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ آج میں نے تمہیں کتاب اور حکمت دانش سے نوازا ہے۔ کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے۔ یہ ارشاد فرما کر اللہ نے پوچھا، کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اچھا تو گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھر جائے وہی فاسق ہے۔ افغیر دین اللہ یبغون واللہ اسلم من فی السماوات والارض، اب کیا یہ لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمان اور زمین کی ساری چیزیں چاروں ناچار اللہ ہی کی تابع فرما ہیں۔ یعنی دنیا میں جو بھی چیز موجود ہے، زمین اور آسمان اور کائنات میں جو بھی اللہ کی تخلیق ہے، وہ سب کے سب طوعاً اور کرہن اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہے ہیں اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ اے نبی کہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی، ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب پر نازل ہوئی تھیں، اور ان ہدایات پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئیں۔ ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ یعنی ایک مومن کے لیے تمام انبیاء کو ایک جیسی اہمیت دینا، ان سے اتنی ہی محبت کرنا، ان کی عزت و تکریم کرنا فرض ہے۔ اسی طرح چاروں الہامی کتابوں پر پورا ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ ہم اللہ کے تابع بردار اور مسلم ہیں۔ اس فرما برداری کے سوا جو کوئی شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے اس کا وہ طریقہ ہرگز نہ قبول کیا جائے گا اور آخرت میں وہ ناکام اور نامراد رہے گا۔ یعنی جس کسی نے فیورٹزم سے کام لیا، یعنی جس طرح سے یہود و نصارہ، یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا چہیتا کہتے ہیں اور عیسائی جو ہیں وہ تمام انبیاء کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا فیورٹ قرار دیتے ہیں، تو ہمیں بحیثیت مسلم اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ ہم صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حد درجہ محبت کریں اور باقیوں کو عزت و تکریم میں کم جانے نہیں، ہرگز ایسا نہیں۔ سب اللہ کے نبی تھے، اپنے اپنے وقت پر آئے، اللہ نے ان کو جو ذمہ داری سونپی انہوں نے وہ پورے طریقے سے عطا کی۔ کیا حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ نہیں کی؟ کیا انہوں نے تمام پریشانیاں اور تکلیفیں نہیں اٹھائیں؟ کیا انہوں نے اللہ کی خاطر ہجرت نہیں کی؟ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے لیے یکسو نہیں تھے؟ اللہ نے جب جب ان پر آزمائش ڈالی، ان سے جو قربانی لی، کیا وہ اس میں بدرجہ اتم پورے نہیں اترے؟ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے واقعات سے ہم واقف نہیں ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر ہر قربانی کو برداشت کیا، فرعون جیسے جابر حکمران کا سامنا کیا؟ تو ہم کیسے نبیوں میں فرق کر سکتے ہیں؟ ہمارے دین کا یہ تقاضا ہے کہ ہم کسی بھی نبی کی محبت میں غلب سے کام نہ لیں، حد سے زیادہ آگے نہ نکل جائیں۔ اللہ نے غلب سے منع کیا ہے، یعنی جس کو جتنی اہمیت دینی ہے اس کو اتنی ہی اہمیت دی جائے، خواہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی کیوں نہ ہو۔ بعض لوگ نعت بیان کرنے میں بھی شرکیہ کلمات کہہ جاتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے مرتکب ہوتے ہیں، تو ہمیں چاہیے ہے کہ ہم اپنے نبی کی محبت میں بھی غلف سے کام نہ لیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے آخری نبی کی حیثیت سے، اللہ کے محبوب کی حیثیت سے محبت، احترام دیں، عزت دیں، ان کی سنتوں پر عمل کریں اور اس میں شرک کا ارتکاب نہ کریں۔
کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی قوم الظالمین۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت بخشے جنہوں نے نعمت ایمان پا لینے کے بعد پھر کفر اختیار کیا، حالانکہ وہ خود اس بات پر گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول حق پر ہے اور ان کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی ہیں۔ اللہ ظالموں کو تو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ان کے ظلم کا صحیح بدلہ یہی ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی پھٹکار ہے، اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ البتہ وہ لوگ بچ جائیں گے جو اس کے بعد توبہ کر کے اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں، یعنی جو لوگ شرک میں مبتلا ہیں اگر وہ اپنی زندگی میں توبہ کر لیں اور دین اسلام کی طرف آ جائیں تو ضرور اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے گا۔ اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ ایسے لوگ تو پکے گمراہ ہیں۔ یقین رکھو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دی، ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے زمین بھر کر بھی سونا فدیے میں دے تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا تیار ہے اور وہ اپنا کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ آج کا پارہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ سنت، بیت الخلاء میں داخل ہونے اور نکلنے کی سنتیں۔ جب ہم میں سے کوئی بیت الخلاء میں داخل ہو تو اس وقت کسی بھی سلام کا جواب نہ دیا جائے، اور بیت الخلاء میں داخل ہونے کے لیے دعا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اور شیطان مذکر اور شیطان مؤنث سے، یعنی جننیوں سے اور جنات سے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر انسان اس دعا کو پڑھ کر بیت الخلاء میں داخل ہو تو 90% اس کی پریشانیاں دور ہو جائیں، کیونکہ بیت الخلاء یعنی واش رومز، ٹوائلٹس، یہ جنات کی فیورٹ جگہ ہیں۔ یہاں ان کے لشکر ہوتے ہیں اور یہ بہترین وقت ہوتا ہے کسی پر مسلط ہونے کا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایسی ناپاک جگہ پر داخل ہونے سے پہلے ہم اپنے رب کی پناہ میں آ جائیں اور ہم شیاطین کے غلبے سے محفوظ رہیں۔ اور باہر نکلنے کی دعا ہے، غفرانک، اے اللہ میں تیری بخشش چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ ہم نبی پاک کی اس سنت پر عمل کریں گے۔ وآخر دعوانا اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک۔